السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عاقب سعید اور مجھ سے 3 سوال کیے گئے ہیں کہ سر مثبت کیسے سوچا جائے، نفس کی پیروی سے نجات کیسے ممکن ہے اور یقین اور ایمان کی وضاحت۔ دوستوں، ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو میری ویڈیوز ملتے رہیں۔ دوستوں، پہلے بات کرتے ہیں مثبت کیسے سوچا جائے۔ مثبت سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مثبت لوگوں کے اندر اٹھے بیٹھے، منفی باتیں سننے سے اجتناب کرے، جہاں بھی منفی بات ہو وہاں پہ اپنے کان بند کر لے اور وہ شعوری طور پہ سوچنا شروع کرے، مثبت کتابیں پڑھے اور جب بھی اکیلا ہو تو اپنی تھاٹس کو، اپنی سوچ کو چیک کرے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، یہ جو مجھے خیال آ رہا ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے۔ انسان کی سوچ ایسے ہی جنم نہیں لیتی ہے، یہ جو انسان کے خواص خمسہ ہوتے ہیں یہ انسان کی سوچ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے ایک کمرے کی کھڑکی یا الماری ہوتی ہے، اس میں سے جو چیز بھی اندر جائے گی وہی اندر ہوگی، جو کچرا آپ لے کے جائیں گے تو کچرا ہی اندر ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ منفی باتیں سنیں گے، منفی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کی سوچ منفی ہوتی چلی جائے گی۔ بیج کانٹوں کے بو کر آپ پھول کبھی نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا اپنی سوچ کا دیکھیں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ ماضی کا دروازہ بند کر دینا چاہیے، کہ اگر آپ بار بار ماضی میں بھی جھانکیں گے تو اس سے بھی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آپ اداس رہیں گے کہ ماضی میں یہ بات ہوئی تھی۔ ماضی کی یاد اچھی ہو یا بری ہو انسان کو اداس کر دیتی ہے۔ اور پھر دوستو، حال کے اندر رہنا سیکھیں، مستقبل میں بار بار مت جھانکیں۔ مستقبل کا لاہے عمل ضرور تیار کریں کہ آپ اگلے 10 سے 15 سالوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لاہے عمل کرنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے۔ صرف منزل کو سوچ لینے سے، اس کے بارے میں بار بار سوچنے سے، اسے دیکھنے سے منزل نہیں ملتی ہے جب تک آپ اس کی طرف پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور وہ پہلا قدم یہی ہے کہ آپ نے اس وقت دیکھنا ہے، اس وقت سوچنا ہے کہ آپ کو ابھی کیا کرنا ہے۔ اور مثبت سوچنے کے لیے آپ مثبت کتابیں پڑھیں، شعوری طور پہ سوچنا شروع کریں۔ ہمارا مائنڈ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو شعوری طور پہ نہیں سوچیں گے، اس سے انتقام نہیں لیں گے تو یہ آٹو پلیٹ چلنا شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو دماغ ہوتا ہے انسان کا، یہ ایک منکی کی طرح، ایک بندر کی طرح ہے کہ کبھی ایک چھلانگ کبھی دوسری چھلانگ۔ اگر آپ اس کا کنٹرول نہیں لیں گے تو اس میں تھاٹس آتی رہیں گی اور وہ آپ کی سوچ بندی چلے جائیں گی اور جو کچھ بھی آئے گا وہی آپ سوچتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے شعوری طور پہ سوچنا شروع کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں۔ دوسرے سوال کی طرف دوستوں بڑھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ نفس کی پیروی سے نجات کیسے ممکن ہے۔ دوستوں، نفس اور سوچ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو انسان کا نفس ہے بیسیکلی اس کا فری ول کا نام ہے کہ اللہ نے انسان کو فری ول دے دی، جاؤ تم جو چاہے کرو۔ لیکن نفس جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ انسان کی سوچ ہی کا نام۔ انسان کہتے ہیں کہ 3 طرح کے انسان کے نفس ہوتے ہیں، نفس لوامہ، مطمئنہ اور نفس لواسمہ۔ تو جو انسان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے یہ فطرت پہ ہوتا ہے۔ فطرت میں کوئی بھی چیز اپنی ذات کے خسار میں نہیں ہوتی ہے، وہ خدا سے خدا کو ہی چاہتی ہے۔ اور جو لوامہ ہے یہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو انسان کی جیسا آپ سوچتے جاتے ہیں ویسا آپ عمل کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے، یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے نفس کو فتح کر لیا، ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اکثر لوگ ساری زندگی پاسائی میں گزارتے ہیں لیکن کبھی ایک آخر میں ایک ایسا ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی، کہتے ہیں نا کہ پارسا بھی بھٹک گئے، اکثر کچھ نہ کچھ کشش تو گناہ میں تھی۔ تو یہ جو نفس ہوتا ہے ان سے انسان کو ہر وقت مقابلہ کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو موت آ جائے، موت تک آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کو کمزور بنایا جا سکتا ہے، اس کو بالکل مارا نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے وہ باہر کی چیزوں سے جنم لیتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی، تو جو کچھ آپ کو باہر نظر آئے گا ویسی تھاٹس آپ کی بندی چلی جائیں گی۔ تو اس کے لیے آپ کو ہر وقت اپنی سوچ کو ٹٹولنا، اپنے آپ کو جاننا، اپنے عمل کا تزکیہ کرنا، اپنی سوچ کا تزکیہ کرنا، اپنی جو آپ کی وہ ارادہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا تزکیہ کرنا، اپنے دوستوں میں، لوگوں میں تزکیہ کرنا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کریں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے نفس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو نفس لوامہ ہے یہ ہمیشہ بھوکا ہے،
یہ خواہشات کا بھوکا ہے، یہ لذتوں کا بھوکا ہے، یہ اس کی بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ایک بار کھانا کھا لیا تو وقتی طور پہ اس کی وہ پیاس بجھ جائے گی، لیکن جب وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو ہمیں دوبارہ بھوک لگتی ہے۔ ایسے ہی نفس لوامہ کی کام ہے۔ آپ نے ایک بار گناہ کیا تو وقتی آپ کو سکون ہو گیا، اس کے بعد آپ کو دل نہیں کرتا دوبارہ کام کرنے کا، لیکن تھوڑی دیر جب گزرتی ہے تو آپ دوبارہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ لفظ نوامہ کبھی بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ تو دوستو ہر انسان کا نفس مختلف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر انسان کا نفس ایک ہے۔ کسی کے اندر لالچ بہت ہوتی ہے، کوئی ہوس کا پجاری ہوتا ہے، کوئی حسد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی چیزیں جو آپ پہ حاوی آ چکی ہے۔ کہتے ہیں انسان کے اندر دو بیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ آپ جس چیز کو بھی زیادہ فیڈ اپ کریں گے وہی بیڑیا آپ پہ غالب آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا نفس لوامہ کسی بھی وقت آپ پہ غالب آ سکتا ہے۔ اس کی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اچھائی کرتے رہو اور آپ برائی نہیں کریں گے، کسی طرح بھی راغب ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو اپنی ہر وقت ہر سیکنڈ آپ کو سوچنا ہوگا، ٹٹولنا ہوگا۔ تزکیہ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور تیسری جو چیز آتی ہے دوستو وہ یہ تھی کہ ایمان اور یقین کی وضاحت۔ یہاں پہ جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بغیر دیکھے آپ مان لیں۔ جیسے آپ نے جنتوں کو نہیں دیکھا تو آپ نے جنت کو مان لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور یہی یقین اور ایمان کا آپس میں یہاں پہ بہت گہرا تعلق ہے۔ دوستو یقین کے لیے ایسے لوگوں کی محفل میں جائیں جو اللہ والے ہوں، کیونکہ اللہ والوں کی محفل میں جانے سے شک انسان کا یقین میں بدل جاتا ہے، وسوسے الہام سے بدل جاتے ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو اپنی ذات سے معرفت حاصل ہوتی ہے، خودی کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اللہ والوں کی محفل میں جائیں، اچھے کام کریں، اچھا سنیں، اچھا بولیں۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں بڑی گہری کنیکٹڈ ہیں۔ تو سوچ ہی بنیادی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی عمل پہ مجبور کرتی ہے، اور سوچ کے ذرائع کیا ہیں؟ وہ باہر ہیں اس دنیا میں۔ اگر آپ نے ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جیسے میں بوتل یا ٹوٹل کہہ دوں یا کچھ اور کہہ دوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، جس کا نام نہیں سنا، اس کا آپ تصور ذہن میں نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے اپنے خواص ہمسا کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح کی محافل اٹینڈ کرتے ہیں، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تاکہ آپ اپنی سوچ پہ مکمل طور پہ قابو پا سکیں۔ اور پھر آپ نے وہاں سے پھر آپ کو یہی سوچیں انسان کے آگے جا کے ارادے بنتی ہیں، اور یہی ارادے انسان کا عمل بنتے ہیں۔ یہ جو آپ ٹی وی ڈرامے جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ لاشعوری طور پہ ہمارے ذہنوں پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری سوچ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آج ہم نے قابو نہ کیا اس سوچ کو تو بعد میں آنے والے وقت میں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا عادت کو عادت سے بدلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی برے کام کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی اچھی عادت اپنائیں۔ جیسے اگر کسی کو ہیروئن کا چسکا پڑ گیا ہے، کوئی شراب پینا شروع ہو گیا ہے، کوئی ہیروئن لینا شروع ہو گیا، ڈاکٹر اس کو پہلے ایک دوائی دیتے ہیں جس کا ذائقہ، جس کی تاثیر وہ ہیروئن والی ہوتی ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ کر کے کم کر دیا جاتا ہے اور انسان کو اس عادت سے نجات دی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ ایک عادت برائی کی چھوڑیں گے تو آپ اس کی جگہ نئی عادت نہیں اپنائیں گے تو وہ واپس آپ پہ غلبہ پا لے گی، ٹھیک ہے، واپس سے آپ پہ اٹیک کرے گی، آپ کا خیال پھر اسی طرف جائے گا۔ تو اپنی سوچ کو منفی چیزوں سے ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت چیزوں کی طرف لگائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر منفی سوچ آپ کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قوت ارادہ بڑی کمزور ہوتی ہے اور بری عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو شعوری طور پہ کوشش کرنی ہوگی، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانی ہوگی کہ میں نے یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے ہم موبائل کی ہمیں اکثر عادت پڑ چکی ہوتی ہے، ہم پورا دن موبائل کے اوپر گزار دیتے ہیں۔ موبائل پہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بغیر صرف موویز دیکھنی ہے، ڈرامے دیکھنے، جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں اس کورونا کے اندر۔ اب وہ موبائل کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے لیے موبائل کو چھوڑنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے شرط لگا لیں کہ میں نے اگلے 2 گھنٹے کے لیے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور جب آپ ایسے کریں گے نا تو آپ کو بار بار جب عادت پڑی ہوتی ہے تو پھر بندے کو چیک کرنا پڑتا ہے، بار بار دیکھتا ہے کہ یار میں 2 منٹ چیک کر لوں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی فیس بک پہ نئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آئی۔
تو جب آپ اس طرح سے کوشش کریں گے تو آپ خود بخود اس نفس پہ غالب آنا شروع ہو جائیں گے. اور پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی کوشش کیا کریں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. جیسے ابھی صبح کا وقت ہے, ابھی آپ کو آگے پیچھے آوازیں آ رہی ہوں گی, پرندے چہچہا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس طرح جب آپ اٹھیں دیکھیں اس وقت آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم شعوری طور پہ جب نہیں سوچتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہمیں لگتا ہے سب نارمل ہو رہا ہے, لیکن وہ نارمل نہیں ہوتا. ایک عام انسان میں اور ایک ایسے انسان میں جو غور فکر کرتا ہے, جو سوچتا ہے, جو دیکھتا ہے, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے ذہن کو یوں پریزنٹ مومنٹ کے اندر لے کر آئیں گے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو ایک دم سے آپ نہیں کر پائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ ایک دم سے یہ ساری چیزیں کر لیں گے. جیسے آپ یہ بھی آواز آ رہی تھی, اگر آپ پہلے 1 منٹ کی اس پہ فوکس کریں گے لیکن آپ کو مائنڈ پھر آپ کو بھٹکا کے اس چیز کے اندر لے جائے گا, ماضی میں لے جائے گا, مستقبل میں پھر ان سوچوں میں. آپ نے کوشش کرنی ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے اس چیز کی طرف. ایک دم سے بڑا سٹیپ نہیں لینا ہے, بالکل چھوٹے چھوٹے قدم لینے ہیں. آہستہ 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 چلنا ہے. پہلے 1 منٹ, پھر 2 منٹ, پھر 3 منٹ, رفتہ رفتہ آپ نے اس کو بڑھانا ہے. تو جب آپ اس ٹائم کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ ماضی اور مستقبل سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ کو وہی بات کہ آپ کو اپنی سوچ کو کسی طرف لگانا ضروری ہے. صرف مائنڈ کو فری کر دینا ماضی اور مستقبل سے, تو پھر آپ کیا کریں گے بیٹھ کے. تو اس کے لیے اپنی سوچ کو پھر کسی نئی ڈائریکشن میں دینا ضروری ہے. کچھ نیا سوچنے کے لیے دینا, کچھ پازیٹیوٹی کے لیے, کوئی نئی کریٹیوٹی کرنے کے لیے, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے.